أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ ہم کل اس آیت کا ترجمہ مفہوم دیکھ چکے، کچھ باتیں بھی پڑھ چکے، مگر بہت ساری باتیں ہیں جو اس آیت کے تحت سمجھنے کی ہیں، کرنے کی ہیں۔ کچھ سوال ایسے تھے جو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ کرنے کیسے چاہیے، اس کی تعبیر کیا ہو۔ چنانچہ کافی غور و خوض کے بعد آج ان سوالات کو اس سوال کو میں لے کر آیا ہوں یہاں پر، تاکہ بات سمجھی جا سکے، کی جا سکے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا، وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من رسول، ان رسولوں میں سے کوئی رسول، الا سوائے اس کے کہ بلسان قومہ، کہ وہ اپنی قوم کی زبان میں آتا ہے۔ الا بلسان قومہ، مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی، الا بلسان قومہ، اپنی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، یعنی کسی بھی پیغمبر کو جب بھیجا ہے تو اپنی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو سمجھائے، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو سمجھائے، تاکہ ان کو واضح کرے۔ تو الا بلسان قومہ، الا بلسان قومہ، مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی، الا بلسان قومہ، مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی، مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی۔ اس کو تھوڑا ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ عام طور پہ ترجمے میں اس نوعیت کی چیزیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں، مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، اور معنی کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا پہلے سے۔ آہا، اس کو میں لکھ دیتا ہوں۔ نہیں بھیجا، وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی۔ ٹھیک ہے، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر یہ کہ وہ بولی بولنے والا اپنی قوم کی، لیبین لہم، تاکہ ان کو واضح کرے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے، اور مفہومی ترجمہ واضح ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، تاکہ ان کو واضح کرے، لیبین لہم، تاکہ ان کو واضح کرے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ترجمے میں کچھ بات تھی، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہم نے اس کی مراد دو باتیں سمجھی تھیں۔ ایک بات سمجھی تھی اس کی مراد قرآن ہے، مگر یہاں اس کی مراد پیغمبر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ تو اب کل جو ہم نے سمجھا تھا اس کی مراد قرآن تھی، اور آج جو ہم نے سمجھے اس کی مراد پیغمبر ہیں۔ دراصل یہ دونوں ہی مرادیں ہیں، دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور درست ہیں۔ اپنی دلچسپی برقرار رکھیں، اپنا دھیان کو، دماغ کو، دل کو اس کے ساتھ لگا کے رکھیے۔ جب آپ پابندی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو بعض دفعہ دھیان اس میں کم لگتا ہے،
بعض دفعہ مزاج میں بوریت آنے لگتی ہے، بعض مرتبہ ایک ہی آواز کو سن سن کے انسان کو نیند سے آنے لگتی ہے۔ تو یہ ایک مزاج کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم اس کو آگے سمجھتے ہیں۔ قرآن بھی مراد ہے اور پیغمبر بھی مراد ہیں، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم آگے بڑھیں۔ اسی کے اندر ایک دو سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت ضروری سوال ہے۔ آپ حضرات کی توجہ ہونی چاہیے، توجہ ہوگی تو انشاءاللہ اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ یہ توجہ ہے آپ لوگوں کی، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں۔ اہم بات ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر پیغمبر اپنے قوم کی زبان میں آتا ہے۔ قوم کی زبان میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر پیغمبر اپنی قوم کی زبان میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی زبان میں تشریف لائے، آپ کی کتاب بھی عربی۔ اس سے پہلا اشکال یہ ہوتا تھا کہ اہل کفر یہ اعتراض کرتے تھے کہ پیغمبر تو پیغمبر جب ہوتا نا، جب یہ کسی اور زبان میں آتا، کسی اور زبان میں آتا۔ اب یہ پہلے سے عربی بولتا ہے اور اب اس کی وحی بھی عربی میں آ رہی ہے۔ جب پہلے سے عربی بولتا ہے، اس کی وحی بھی عربی میں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اپنے ہاتھ کا گھڑا ہوا ہے کلام۔ کیونکہ بندہ عربی ہو اور وہی اس کی انگلش میں نازل ہو، تو پھر ہم واقعی سمجھیں نا کہ یہ کسی اور دنیا سے وحی نازل ہوئی ہے، کسی اور دنیا سے آئی ہے۔ اب یہ عربی ہے تو پورا شبہ ہے کہ انہوں نے عربی میں خود سے بنا لیا ہو۔ خود سے بنا لیا ہو تو بس سیدھی سی بات ہے کہ خود سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا ان کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ یہ ہمارا دستور ہے، یہی ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم نے پہلے حضرت ابراہیم کو بھیجا تھا، ان کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ حضرت موسیٰ کو بھیجا، ان کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ حضرت عیسیٰ کو، حضرت داؤد کو، حضرت زکریا کو، ان سب کو آپ لوگ پیغمبر مانتے ہیں تو وہ اپنی قوم کی زبان میں آئے۔ اور آج جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی زبان میں آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر تو کسی اور زبان میں ہونا چاہیے تھا، تاکہ ہمیں یقین تو آتا نا کہ پیغمبر ہے۔ اس کی وضاحت بھی کر دی لیبین لہم، تاکہ ان کے تمہارے سامنے وہ وضاحت کر سکے، تاکہ تمہیں سمجھا سکے، ورنہ تم کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم کاہے پہ ایمان لے کے آئیں؟ آپ کے کلام کی آپ خود ہی تشریح کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی کسی ایسی زبان میں جو آپ ہی کو سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک فیلیسی ہو جاتی، اور ظاہری بات ہے یہ فیلیسی یعنی اجتماع ضدین قسم کی چیز ہو جاتی، تو لاجیکل فیلیسی ہو جاتی، یعنی ایک ناممکن العمل چیز ہو جاتی ہے۔ جی کسی اور زبان میں ہوتا تو سمجھنا نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، اشکال نمبر ایک سمجھ میں آ گیا، جواب بھی سمجھ میں آ گیا۔ اس کی تشریح آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی زبان میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہم آگے بڑھیں۔ آبجیکشن نمبر ٹو۔ آبجیکشن نمبر ٹو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی زبان میں آئے۔ قرآن کا پیغام تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ہم لوگ عربی میں مہارت نہیں رکھتے۔ بھی سوال کیا، پورا سوال لکھا کریں نا، آدھی بات لکھ کے آدھی بات آپ سامنے والے پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اب آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پوری بات لکھا کریں بھائی۔
کیونکہ آپ نے لکھا، درمیان میں کسی اور کا میسج آ گیا، پھر آپ نے آگے بات لکھی، کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اور یہ کنفیوژن آپ کے آگے لائف کے اندر بھی نظر آئے گی کہ بھئی آپ آدھی آدھی چیز کرتے ہیں، جب انسان آدھی آدھی چیز کرتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، اس کا دھیان رکھیے۔ تربیت بھی سیکھنی ہے ہم نے قرآن کے ساتھ ساتھ۔ چلیں جی، اگلا سوال، اگلا اشکال جو سب سے زیادہ اہم ہے، میں نے بہت ساری تفاسیر دیکھی، کسی نے بھی اس سوال کا جواب نہیں دیا، صرف ابن کثیر نے اس سوال کا جواب دیا، کسی نے بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اور ابن کثیر نے بھی انتہائی مختصر کر کے دیا، میں نے اس کو تفصیل سے کر کے خود سے نکالا، اس لیے جو میں نے حاشیہ دیا ہوا اس میں میں نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ علامہ ابن کثیر نے مختصر سا جواب دیا۔ چلے جی، ہم سمجھتے ہیں سوال۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی زبان بولتے تھے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ قرآن کہتے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا ان کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ جب جو بھی پیغمبر بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، آپ عربی زبان میں تشریف لائے تو اس کا مطلب آپ عربوں کے پیغمبر ہیں، آپ عرب کے پیغمبر ہیں، اور ہم تو عرب نہیں ہیں، ہم عرب نہیں ہیں۔ جب ہم عرب نہیں ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے نہ ہوئے نا، اس آیت کے اندر تو یہ بات آ رہی ہے۔ تو یہ کل مجھے تھوڑا سا اس آیت کے حوالے سے اندھیرا تھا، آج بڑی شرح صدر کے ساتھ میں اس کو پڑھ رہا ہوں کہ کہ اس میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اور آپ میں بھی جو انٹلیکچل قسم کے لوگ ہیں ان میں بھی سوال پیدا ہو رہا ہوگا، مگر ظاہری بات ہے جیسے میری زبان پہ اس کے الفاظ نہیں آ رہے تھے تو ایسے شاید آپ لوگوں کی زبان پر بھی سوال نہ آ رہے ہوں۔ تو آپ ذرا بتائیے، اسی لیں وہاں سے، آپ ذرا بتائیے کہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم تو عرب نہیں ہیں، عجم، ہم عجم ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا عجم کے لیے نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو یہ جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، چلیں اس کا ایک چھوٹا سا جواب ہم سمجھتے ہیں۔ آپ عربوں کے اوپر آئے، اور عجم جو ہے اس کے اس کے پیغمبر ہیں عرب سے تابع ہو کر۔ تو آپ تو خود فرما رہے ہیں عرب اور عجم میں کوئی فرق نہیں، دونوں برابر ہیں۔ پھر عجم عرب کے تابع ہوئے، یعنی یہ چھوٹے ہوئے وہ بڑے ہوئے، حالانکہ اسلام میں تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اسلام میں سب ایکول ہیں، عرب ہوں یا عجم ہوں، کالا ہو یا گورا ہو، سب برابر ہیں۔ پھر یہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اشکال سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ہاں جی، سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ عقدہ حل ہونے والا نہیں ہے اس طرح آسانی سے۔ لا الہ الا اللہ، چلیں جی اس کو حل کرتے ہیں۔ بھئی مجھے بتائیے، آپ کو سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی ہمیں میں اپنی طرف سے ٹھوکم ٹھوک کر رہا ہوں؟ نبی پاک کی پہلی قوم عرب تھی، چلیں جی، صحیح ہے، آپ نے جواب دینے کی کوشش کی، اچھی کوشش کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی قوم عرب تھی، انہوں نے جواب دیا، اور کسی کے ذہن میں کوئی جواب آ رہا ہو تو بتائیں، کوشش کیجئے اس کا جواب دینے کی۔ اور پوری امت، پوری دنیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، بہتر آپ نے جواب دیا ہے، لیکن یہ جواب نہیں ہے۔ جو کوشش کرے گا جب جواب پتہ چلے گا تو پھر ان کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ جی کوشش کیجئے، کوشش کیجئے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ چلیں جی، اللہ آپ کی کوششوں میں ضمن میں ہم بھی آگے عرب کے ساتھ۔ دیکھیں ایک واضح بات ہے، ضمن میں آنا کوئی تک نہیں ہے، اللہ بلسانی قوم ہی، لسانی قوم واضح کر دیے کہ عربوں میں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ جب عربوں میں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تو پھر لسانی قوم ہی کے اندر وہی آئیں گے جو عرب ہوں گے، ہم عرب تو ہے نہیں۔
چلیں ہم تو کہیں نہ کہیں اردو بولتے ہیں تو تھوڑی سی عربی سے مشابہت ہے، جو انگلش بولتے ہیں، جو زولو بولتے ہیں، جو بہت دوسری طرح کی زبانیں بولتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ذرا سمجھیے اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قرآن مجید کی کوئی بھی بات ایسا نہیں کہ قرآن مجید ہماری اصل عربی ہے، جن کی اصل عربی نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے؟ ہمارا تعلق ایمان کے ذریعے سے ہے، مگر اللہ نے جو فرمایا کہ بلسانی قوم ہی، قوم کی زبان میں بھیجا ہے، بلسانی قوم ہی، جو اللہ نے فرمایا ہے، ظاہر بات ہے وہ تو ایسے تو نہیں ہے نا۔ تو تو یہاں ایک سمجھیے ذرا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو فائدہ بھی ہوگا، مزہ بھی آئے گا۔ یہاں ہے وما ارسلنا من رسول، جو بھی پیغمبر آتا ہے، جنت میں تو جب جائیں گے نا، اہل کفر تو جنت میں نہیں جائیں گے، پھر ان کو تو سوال رہے گا کہ پیغمبر تو ہمارے لیے آئے نہیں، جب ہمارے لیے آئے نہیں تو آپ ان کی تعلیمات ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ یہاں دیکھیں مر رسول، یہاں لفظ ہے مر رسول، رسولوں میں سے، ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے ہیں، جو بھی پیغمبر بھیجے ہیں، اس میں قاعدہ عام ہے، اس میں قاعدہ عام ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے، عام قاعدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو اس کی زبان والوں کے پاس بھیجا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان والی قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ وما ارسلناک، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے وہ کافۃ للناس بھیجا ہے، سب کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو الا کافۃ للناس بھیجا ہے، سب لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو بلسان قوم ہی تمام پیغمبروں کے لیے ہے، بلسان قوم ہی تمام پیغمبروں کے لیے ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافۃ للناس ہے۔ اور کئی دوسرے پیغمبر ایسے ہیں جو کہ صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم سے بیونڈ لوگوں کے لیے بھی تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کے لیے بھی تھے اور اس وقت کے تمام عالم کے لیے بھی تھے۔ چنانچہ فرعون بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، فرعون کو دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صرف نمرود کی قوم کے لیے نہیں تھے بلکہ بابل کی قوم کے لیے بھی تھے، آ، آ، عراق کی قوم کے لیے بھی مبعوث تھے، اور ایسے اسی طریقے سے۔ لیکن حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو مبعوث تھے وہ ایک قوم کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اور ایسے کائنات کے اندر جو معاملات ہوئے، یہ میں ایک چھوٹا سا الٹا سیدھا سا نقشہ بنا رہا ہوں۔ یہ ایک علاقہ ہے، یہ ایک علاقہ ہے، یہ ایک علاقہ، یہ ایک علاقہ، یہ ایک 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 ایسے۔ تو ایسے اللہ رب العزت نے ہر علاقے میں جو پیغمبر بھیجے اس علاقے کی زبان میں بھیجے، تو جملہ پیغمبر ایسے ہوئے، مگر بہت سے پیغمبر جن کو آپ رسول کہتے ہیں وہ دوسرے علاقوں کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ اللہ پیغمبروں کو اس قوم کی زبان میں مبعوث کرتا ہے، یہ عمومی قاعدہ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری امت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہی الفاظ استعمال کیے آیات کے اندر، جو آیات میں نے یہاں پہ جمع کی ہیں، یہ آیات آپ پڑھتے جائیں اور ان کو انشاءاللہ سمجھتے جائیں، اور کچھ احادیث بھی جمع کی ہیں۔ یہاں فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہیے سورہ اعراف آیت نمبر 158 کہ آپ کہیں انی رسول اللہ علیکم، یا ایہا الناس، اے تمام لوگوں،
اے تمام لوگوں، میں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تو الا کافۃ للناس تمام لوگوں کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت سے مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، رحمت سے مراد رسالت ہے، اور ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رسول بنا کے بھیجا، تمام عالمین کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ جو لوگ اس بات کی قائل ہیں کہ میٹاورس ہوتا ہے، یعنی صرف زمین نہیں بلکہ زمین کے علاوہ دوسری زمین بھی ہے، تیسری زمین بھی ہے، چوتھی زمین بھی ہے، پانچویں بھی ہے، چھٹی بھی ہے، ساتویں بھی ہے، تو لیکن اسلام کا اس کانسیپٹ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام عالم کے لیے، یعنی جتنے بھی میٹاورس ہیں، ان تمام عالموں کے لیے آپ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ حالانکہ میٹاورس کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ قرآن نے اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین سے کسی بھی مفسر نے میٹاورس مراد نہیں لیا، اور نہ کسی بھی محدث نے ایسا بیان کیا ہے، نہ کسی حدیث میں اس طرح کا کوئی اشارہ ملتا ہے۔ یہ آج کل جدید سائنس کا ایک دعویٰ ہے کہ میٹاورس ہے، مگر ایکچول میں وہ دعویٰ نہیں ہے، وہ صرف ایک ایک تھیورم ہے، ٹھیک ہے، تھیوری بھی نہیں ہے، یعنی ایک بندے کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، اور اس تھیورم کی بنیاد پہ انہوں نے فلمیں بنائی ہیں، وہ صرف پیسے کمانے کے لیے ایک تھیورم بنایا ہے، یعنی ایک بندے نے سوچا ہوا ہے، ایک ہائپوتھیسس نظریہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی ایک سوچا ہوا نظریہ ہے، ہائپوتھیسس مطلب کہ ایک سوچا ہوا نظریہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ چنانچہ اس کے اوپر ہمارے دو چار قسم کے جو معذرت کے ساتھ جاہل اور اجڈ قسم کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ مشہور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم ٹریول کیا تھا اور میٹاورس میں گئے تھے معراج کی رات میں، اور جناب جو ہے کون ہے ذوالقرنین، اس نے بھی میٹاورس میں ٹریول کیا تھا، یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم میں، دوسرے عالم سے تیسرے عالم میں، یعنی جیسے ہماری زمین ہے تو ایسے ایک دوسری بھی زمین ہے، پھر اس طرح ایک تیسری بھی زمین ہے، جیسے اس زمین میں فیصل حیات ہے تو اس زمین میں بھی ایک فیصل حیات ہے، اس زمین میں بھی ایسا ویسا فلانا ڈھماکا، یہ میٹاورس ہی ہے۔ میٹاورس میٹاورس اس کو کہتے ہیں۔ میں نے میٹاورس کا مطلب ہے کہ یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی ایک اور زمین ہے، اس طرح کی ایک اور زمین ہے، ٹھیک ہے، اس زمین میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اس زمین میں بھی رہتے ہیں، وہ اس زمین میں بھی رہتے ہیں، وہ یہ تو میں ہوں، مگر یہ کوئی اور ہے، مگر وہ بھی فیصل ہے، اس کی بھی تقدیر میرے جیسی ہے اس زمین میں، تو یہ ایک بیکار قسم کی سوچ ہے، اس کو کانسیپٹ کہنا بھی بیکار غلط ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین جو ہیں وہ اس زمین میں بھی آپ ہی ہیں، اس زمین میں بھی آپ ہیں، اس زمین میں تو فیصل میں ہوں، اس زمین میں فیصل کوئی اور ہے، اس زمین میں کوئی اور ہے، اس زمین میں کوئی اور، اس زمین میں کوئی اور، ٹھیک؟ ایک ایسا بیکار قسم کا نظریہ ہے۔ میں آج تو بیکار کہہ رہا ہوں، لیکن آج سے 8-10 سال کے بعد یا 15-20 سال کے بعد لوگ مجھے کہیں گے اس نے بیکار کا، یہ بے وقوف آدمی ہے، کیونکہ ان کا علم تو سائنس کے اوپر مبنی ہوتا ہے، اور بس ایسے ہی۔ تو چونکہ قرآن و حدیث نے اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں دیا، لیکن اگر دیا بھی ہو تو اسلام اس کے حوالے سے کوئی کامنٹ نہیں کرتا، لہٰذا ہم اس کے اوپر فی الحال نہیں جائیں گے، نہ ہماری کوئی ایسی تحقیق ہے۔ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین سے مراد تمام عالم ہے، ٹھیک ہے، یعنی عالمین سے مراد صرف عرب قوم نہیں ہے، بلکہ وہ میرے لیے بھی مبعوث فرمائے گئے ہیں، آپ کے لیے بھی مبعوث فرمائے گئے ہیں، انڈونیشیا کے لیے بھی ہیں، فرانس کے لیے بھی ہیں، جاپان کے لیے بھی ہیں، اور ساری دنیا کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، لیکون للعالمین، تمام عالم کے لیے آپ پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 335، صحیح مسلم حدیث نمبر 521،
کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، جتنے بھی پیغمبر تھے وہ کسی قوم کے لیے خاص طور پہ مبعوث ہوتے تھے. وہ بعثت الی الناس کافۃ، لیکن میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں. ایسے ہی مسلم شریف کی اس روایت میں جو تفصیل ہے وہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، کہ اعطیت، مجھے دی گئی ہیں پانچ چیزیں، لم یعطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے وہ کسی کو بھی نہیں دی گئیں. چنانچہ یعنی بہت کم لوگوں کو دی گئی ہیں. وکان النبی کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، جتنے بھی پیغمبر تھے وہ اپنی قوم کی طرف خاص طور پہ مبعوث ہوتے تھے. وبعثت الی الاسود والاحمر، لیکن میں کالے اور گورے تمام کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، تمام کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں. یہ اصل میں، اچھا میں نے یہ روایت دیکھی تھی، ابن کثیر نے اس میں وہ تفصیل سے روایت کی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 521 نہیں شاید 22 ہے. خیر، یہاں وہی لکھا گیا. تو مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں، اور میں وبعثت الی الاسود والاحمر، میں کالے گورے ہر ایک کی طرف مبعوث کیا. یعنی کان النبی، پیغمبر جو تھے، یبعث الی قومہ خاصتاً، وہ خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں اسود و احمر ہر کسی کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں. اس کے بعد والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت، فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو بھی یہودی یا نصرانی میری دعوت کو سنے پھر میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ جہنمی ہوگا. مطلب یہ ہے کہ پچھلے لوگ جو ابھی پچھلے پیغمبروں کا مذہب اور دین اگر ابھی برقرار ہے تو وہ سب کا سب باطل ہو گیا. یعنی ان کے اوپر بھی مجھ پر ایمان لانا یہ فرض اور لازم اور ضروری ہے. تو یہ ایک چیز تھی. تو اس سے آپ اپنے ذہن کو کلیئر رکھیں. بات تو سوال اور سوال کا جواب آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر کرے. چلے جی آگے بڑھتے، آیت نمبر 5. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. جی ہاں، ہر زبانے کی زبان مختلف تھی، ہر علاقے کی زبان مختلف تھی. جیسے ہمارے ہاں اردو بولی جاتی ہے، مگر پنجاب میں جو اردو بولی جاتی ہے وہ بہت مختلف ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پنجابی اور اردو کتنا آپس میں مکس اینڈ میچ کرتے ہیں، کہ اردو تبدیل ہوتے 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 پنجابی، پھر پنجابی تبدیل ہوتے ہوتے سرائکی، پھر سرائکی تبدیل ہوتے ہوتے ہند کو، پھر ہند کو تبدیل ہوتے ہوتے آگے گلگتی، اور پھر وہ کیسی کیسی زبانوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی آگے چلتے چلتے وہ پوری زبان، جیسے آپ ہم سمجھتے ہیں گلگت اور سکردو میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے. گلگت سکردو میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ بہت زیادہ چائنیز زبان سے مکس اینڈ میچ ہوتی ہے. پھر آگے سے وہ چائنا شروع ہو جاتا ہے، پھر چائنا اس طرف سے رشیا شروع ہو جاتا ہے. تو ہر ایک کی زبان کیسی کیسی مختلف ہے. اللہ رب العزت نے یہ مختلف زبانیں پیدا فرمائی ہیں، اور بہت بڑی ڈیبیٹس ہیں، بہت بڑی تفصیلات ہیں ان چیزوں کے اندر، اور بڑی اہم چیزیں ہیں. اور ان سب چیزوں سے صرف ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات کے پیچھے کوئی ایسی سپر نیچرل طاقت ہے جس کو پیدا کیے ہوئے ہے. کیونکہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے، مگر وہ اس بات کا کوئی کھوج نہیں لگا سکی کہ زندگی کیسے پیدا ہوئی. میٹیریلسٹک اپروچ کو دیکھتے ہوئے سائنس آج تک اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکی کہ انسانی مالیکیول جس میں ایک زندگی ہوتی ہے وہ کیسے پیدا ہوئی، وہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے. وہ آج تک اس کے اوپر کھوج نہیں لگا سکے.
نائٹروجن پر آکسائڈ اور اس طرح کے بہت سارے تجربے کرنے کے بعد آج تک سائنس ناکام ہے۔ 1970 میں تجربے ہوئے، 1980 میں تجربے ہوئے، 1984 میں تجربے ہوئے، 1991 میں تجربے ہوئے کہ زندگی کا وجود کیسے ممکن ہے، کوئی ایسی گیس جس کا آپس میں مکس اپ کر کے کوئی زندگی کا مالیکیول پیدا کیا جا سکے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یعنی اس جسم کے مالیکیول کے لیے آج تک کامیاب نہیں ہوئے، تو اس کے اندر جو زندگی ہے، جو لائف ہے، اس کا مالیکیول کیسے پیدا ہوگا؟ وہ تو ایک ناممکن العمل چیز ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز کہ اس زندگی میں زبان کیسے آئی، اور وہ زبان آگے نسل در نسل کیسے تبدیل ہوتی ہے، علاقہ در علاقہ وہ زبان کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ جانوروں کی سب کی زبان ایک ہوتی ہے اور انسانوں کی زبان مختلف ہوتی ہے، کیوں؟ نہ سائنس اس کا جواب دے سکی ہے آج تک، اور نہ ہی کبھی دے سکے گی، اس لیے کہ سائنس کا موٹو تحقیق کرنا ہے، خدا پہ بلیو کرنا نہیں۔ کہ سائنس کے بنیادی اصولوں کے اندر بات طے ہے کہ جہاں کہیں خدا کا وجود سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو اگنور کر کے، بند کر کے دوسرا رخ اختیار کر لو، ہم اس رخ پہ نہیں جائیں گے۔ یہ سائنس کا بنیادی موٹو ہے۔ ہم پھر بھی سائنس کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو سائنٹزم کے خلاف ہیں کہ سائنٹزم، کہ آپ سائنس پر ایمان لے کے آئے، سائنس جو کہے بس مجھے اس پر ایمان لانا ہے، اس کے علاوہ مجھے اور چیزوں پہ ایمان لانے سے کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہوتی ہے۔ خیر، تو لسانی قومی ہی کے اندر ہزاروں چیزیں ہیں، آپ اس کو سمجھیے، اس پہ غور کیجئے، تدبر کیجئے اور فکر کیجئے کہ اللہ نے اس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا نشانیاں بکھیری۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، وَلَقَدْ بلا شبہ، پکی بات یہ ہے، یقین رکھو، ارسلنا بھیجا ہم نے، موسیٰ کو بھی آیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں، اپنی نشانیاں، اگر نشانیوں کا ترجمہ آپ کرنا چاہیں تو معجزات کہہ سکتے ہیں کہ وَلْقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یقین رکھو کہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو معجزات کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا؟ ان کے، تاکہ، اخرج، نکال کر لاؤ، قوم کا، اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنِ اخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دے کر کہ وہ نکال کر لاؤ اپنی قوم کو من الظلمات إلى النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی ہے، میں اس کو یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی جس کو کہتے ہیں التفات۔ التفات کی قسمیں ہوتی ہیں، التفات ذہنی، التفات لفظی، التفات معنی، بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو التفات کا اردو میں کیا مطلب ہے آپ آزاد سمجھتے ہیں؟ یا تھوڑا سا ہماری طرف بھی نظر کرم کر لو بھائی، ٹھیک ہے؟ جب ایک آدمی مسلسل ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اسی سے گپ شپ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سے کہتے ہیں کیا حال ہے آپ کے، خیریت سے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ اس کی طرف شروع ہو جاتا ہے، تو یہ جو تھوڑی دیر کے لیے ادھر دیکھا تھا اس کو کہتے ہیں التفات کرنا، ہے نا جی؟ اس کو کہتے ہیں التفات کرنا۔ بعض مرتبہ اللہ رب العزت التفات فرماتے ہیں، صیغہ مخاطب سے، صیغہ امر سے، صیغہ غائب سے، صیغہ امر کی طرف، تو اس کا ترجمہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا،
اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا، بلا شبہ کہ ہم نے بھیجا، اور یقین رکھو کہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو معجزات کے ساتھ، کہ اخرج، نکالو، نکالو، یعنی صیغہ غائب اور اس کے ساتھ امر کی طرف التفات ہوتا ہے۔ یہ بلاغت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ جو علوم معانی اور بلاغت پڑھتے ہیں وہ حضرات اس جگہ پر اچھل پڑیں گے، لیکن ہم چونکہ وہ پڑھ نہیں رہے تو وہ ایک مستقل علم ہے، ہمیں اس کی طرف جانے کی، لیکن تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا یہاں پہ اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ اب دیکھیں، ہم بلاغت بھی دیکھ رہے ہیں، ترجمہ بھی دیکھ رہے ہیں، تفسیر بھی دیکھ رہے ہیں، محل اشکال چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، جغرافیہ بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، حروف اور معانی کو بھی دیکھ رہے ہیں، صرف و نحو کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ 6-7 چیزوں کا مکس اپ ہے۔ اور آپ یقین کیجئے یہ میری طفل مکتبی ہے کہ اس میں ضرورت اور بھی دسیوں چیزوں کی ہوتی ہے، مگر جتنا ہمیں آتا ہے اتنا کوشش ہم اپنا کر رہے ہیں، قرآن کی اشاعت کے اندر کنٹریبیوشن تھوڑا بہت جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ حضرات اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو ان اخرج قوم، کہ نکالیے قوم کا، اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اجالوں کی طرف۔ اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ کفر و شرک۔ اور النور سے کیا مراد ہے؟ اسلام، ٹھیک ہے، ایمان۔ میں پھر اسلام کہہ دیتا ہوں، اصل ہے ایمان۔ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن حضرات اکابر نے چونکہ لفظ ایمان نقل کیا تو وہ پھر دل نہیں چاہتا کہ اپنے الفاظ استعمال کریں۔ کفر سے ایمان کی طرف، جی ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وذکرہم بایام اللہ، وذکرہم بایام اللہ، وذکرہم، اور یاد دلاؤ ان کو، وذکرہم، اور یاد دلاؤ ان کو، بایام اللہ، بایام اللہ، اللہ کی نعمتیں، اور ان کو یاد دلاؤ اللہ کے دن، بایام اللہ۔ ایام اللہ کے بہت سارے مطلب ہیں، اور بعض حضرات نے ایام اللہ کو ایک ٹرمینولوجی کے طور پہ استعمال کیا۔ یہ بہت اہم لفظ ہے، بہت ضروری لفظ ہے، اس کو سمجھیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ایام اللہ، ایام کا مطلب ہے، ایام یوم سے نکلا ہے، یوم کا مطلب ہے دن، تو ایام اللہ، اللہ کے دن، یعنی اللہ کے دن نہیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتیں مراد ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمتیں مراد ہیں، خصوصی قسم کے واقعات مراد ہیں، معجزات مراد ہیں، بہت سی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو ایام اللہ، فذکروا ایام اللہ، یا وذکرہم بایام اللہ، یہ ایام اللہ کا لفظ قرآن میں ایسا استعمال ہوا ہے کہ حضرات نے اس کو نعمت کے معنوں میں کثرت سے لیا ہے، اور دنیاوی نعمتوں کے معنوں میں کثرت سے لیا ہے۔ مطلق نعمت اور دنیاوی نعمت اور معجزات کے معنوں میں کثرت سے لیا ہے، تو ان کو ایام اللہ کے حوالے سے بتاؤ۔ اس کو ذرا سمجھنا ہوگا، اور میرے ذہن میں، اپنے ذہن سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ حضرات کو یہ چیز پتہ ہے، مگر میں اس کو ہلکا سے ریپیٹ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اس سفر سے یہ آیت مبارکہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے یہاں پر تھے، منفس یعنی مصر، جس کو آ، آج کی زبان میں ہم قاہرہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر تھے، منفس کے مقام پر تھے۔ اچھا، کچھ سوال کیا ہے شاید،
قرآن کی ہر بات شک سے پاک ہوتی ہے، پھر ہر آیت کے شروع میں، پھر آیت کے شروع میں لقد کا لفظ کیوں آتا ہے؟ بھئی ضروری تو نہیں ہے کہ شک کو دور کرنے کے لیے لقد کا لفظ ہی استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے؟ کلام میں خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے، کلام میں تاکید پیدا کی جاتی ہے، اور اس طرح اور بہت سے امور ہوتے ہیں جس کے لیے لقد کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پہ تھے، منفس، جس کو آج قاہرہ کہتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جو ہے معاملہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں۔ یہ بلیک لائن چل رہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر آ کے رہے ہیں۔ اس کو آپ حضرات گوگل میپ سے نکال کے ضرور چیک کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ مدین آ کے رکے ہیں، پھر مدین سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکلے اور واپس یہاں پر آئے، پھر یہاں پر رہے، اور یہاں پر رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو لے کے یہاں سے نکلے ہیں، اور طور کے مقام پہ، ٹھیک ہے، یہ طور سینا اس مقام پر آئے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ 9 معجزات یہاں پر ذکر ہے، 9 آیات، یہ 9 معجزات کا ذکر یہاں پر ہے۔ اور ایام اللہ کے حوالے سے جو چیزیں جو فرعون کے ساتھ معاملات ہوئے وہ ایام اللہ ہیں، ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو فرعون کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ اس جگہ پہ کس جگہ پہ ہوئے، وہ یہ تھا۔ پھر آیت کے اندر سینیریو یہ ہے، اس کے اندر کچھ اور باتیں ہیں، وہ دیکھیے۔ جیسے ہم نے تجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا، اس میں دیکھنا، ہاں صحیح، ارے کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے تجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا، تجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ تو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ اس طرح ہم نے حضرت موسیٰ کو بنو اسرائیل کی طرف بھیجا اور بہت سی نشانیاں بھی دی تھیں، جس کا بیان آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل اذ جاء، ٹھیک ہے، یہ پوری آیت ہے سورۃ الاسراء، آیت نمبر 101۔ تو انہیں یہی حکم تھا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی سے روشنی میں اور جہالت و ضلالت سے ہٹا کر علم و ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ تو یہ ہے، اور پھر اس میں انہیں اللہ کے احسانات یاد دلاؤ۔ ایام اللہ کا یہ مطلب ہے، انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا کہ اللہ انہوں نے فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کی غلامی سے آزاد کیا، ان کے لیے دریا کو کھڑا کر دیا، ان پر ابر کا سایہ کر دیا، ان پر من و سلوہ اتارا، اور بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ٹوٹل 18 نعمتیں تھیں جو بنو اسرائیل کو اللہ رب العزت نے دی تھیں، 9 اس میں سے خاص تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پر ذکر ہوئیں۔ پھر ہم دوبارہ اس سلائیڈ کی طرف دوبارہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو وذکرہم بایام اللہ، وذکرہم بایام اللہ، ان کو نصیحت کیجئے بایام اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے، یعنی وہ جو 9 نشانیاں ہیں ان 9 نشانیوں کے حوالے سے بتائیے، اور ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ آیات کس موقع کے حوالے سے ہیں۔ پھر آگے ایک اصول بتایا، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ بے شک بلا شبہ اس میں، ان فی ذلک لآیا، اس کے اندر نشانیاں ہیں، اس میں عبرتیں ہیں، لکل ہر شخص کے لیے، صبار جو کہ صابر ہے، شکور جو کہ شاکر ہے، شکر ادا کرنے والا ہے، یعنی جو صبر کرنے والا ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں، جو شکر کرنے والا ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی صبر اور شکر کرنے والے یہ اصل زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ صبر و شکر یہ بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ سارا کا سارا دین اسی کے اندر بندھا ہوا ہے۔
سارا کا سارا دین اس صبر اور شکر کے دائرے کے اندر اتنا زبردست طریقے سے آتا ہے کہ سبحان اللہ. بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر. چند روایات میں نے ابن کثیر اور قرطبی سے لے کے یہاں پہ نقل کی ہیں، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے. اچھا. الحمدللہ. صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کا کام، مومن کے تمام کام عجیب ہیں. اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور وہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اگر اس سے راحت و آرام ملے تو شکر کرتا ہے، اس کا انجام بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. عجب لامر المؤمن ان اصابته خیر، ان اصابته خیر شکر وان اصابته شر صبر. کہ جب اس کو خیر پہنچتی ہے، یہ تو میں نے عربی میں آپ کو بتا دی، اس کا ترجمہ عربی میں اردو میں لکھا ہوا ہے. قرطبی میں اور بہت سی روایت جمع کی ہے، جن میں سے ایک دو روایت میں نے یہاں پہ نقل کی ہیں، ان کو دیکھیے اور سمجھیے. بہت مزے کی روایت. ایمان دو نصف پر مشتمل ہے، نصف صبر اور نصف شکر پر. یعنی ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر کا ہے، ایک حصہ شکر کا ہے. نصف کا مطلب 50-50 نہیں ہوتا جی. کسی کو اللہ س- صبر زیادہ دیتے ہیں، کسی کو اللہ شکر زیادہ دیتے ہیں. تو جی کیا کیا زیادہ مانگنا چاہیے ہمیں؟ ہاں جی، شکر زیادہ مانگنا چاہیے کہ اللہ جی آپ ہمیں شکر گزاری والا بنائیے، اور حتی الامکان شکر کرنا چاہیے. آپ اگر ہر وقت مصیبت کے مارے بنے رہیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پھر زندگی آپ کی خراب ہو جائے گی. مصیبت کے مارے نہ بن کے رہیں. ہر وقت پریشان، ہر وقت پریشان، ہر وقت پریشان، ہر وقت تکلیف، ہر وقت بیماری، ہر وقت بیماری. جی میں بیمار ہوں، جی میں بیمار ہوں، جی میں بیمار ہوں، جی میں بیمار ہوں. اور ایسا بیمار ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھنے کی توفیق نہیں دیتے. ہم نے دیکھا اپنے اکابرین کو شدید تکلیف کی حالت میں کہتے شکر الحمدللہ بہت اچھا ہوں، اللہ کا شکر ہے. اور ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. تو ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کی بازو ٹوٹ گئی. تو ان سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے سر پہ نہیں لگا، اللہ کا شکر ہے سر پہ نہیں لگا، نہیں تو بڑا کام تباہ ہو جاتا، خراب ہو جاتا، دماغ خراب ہو جاتا. پھر جو ہے یہ والے مسئلے، وہ والے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف ہائے بازو ٹوٹ گئی، ہائے اب کیا ہوگا، 2 مہینے کام نہیں کر سکیں گے، 2 مہینے کی چھٹی لینی پڑے گی، اب یہ کیا ہوگا، اب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، بار بار دکھانا پڑے گا، اب یہ زندگی بھر کی معذوری ہوگی، اب یہ ہو گیا، اب تو وہ ہو گیا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا بننا ہے، ہم نے کیا بننا ہے، یہ ہم کو دیکھنا ہے. اور عورتوں میں یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیماری کو لے کے اتنی پوزیسو ہو جاتی ہیں، اتنی سینسیٹیو ہو جاتی ہیں. خاص طور پہ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، بس ان کے پاس تو ہر وقت بیماری، ہر وقت بیماری. ایک خاتون کے مدرسے کی معلمہ، جناب ہر دوسرے دن حضرت جی میرے اوپر کوئی تعویذ ہوا پڑا ہے، کچھ ایسا ہوا پڑا ہے، ویسا ہوا. میں نے کبھی انہوں نے مجھے تقریباً 11 بیماریاں گنوائی. میں نے کہا بی بی آج کے بعد میں آپ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ بڈھی ہو گئی ہیں، اور آپ تو جو اتنی بیماریاں تو بڈھوں کو ہوتی ہیں، السر بھی آپ کو ہے معدے میں، فلاں جگہ بھی آپ کو بیماری ہے، ٹانگ میں بھی آپ کی تکلیف ہے. عمر کتنی ہے؟ عمر جی 22-23 سال ہے، ابھی شادی ہوئی ہے. 22-23 سال، اور کوئی 11-12 بیماریاں گنوا دیں. آپ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ بیمار ہو. سب سے پہلے انسان دماغ سے بیمار ہوتا ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو اچھے سے ملتا ہے، اچھے سے بات، تو آپ کی آدھی بیماری تو ختم ہو جاتی. اس کا مطلب ہے بہت سی بیماریوں کا تعلق رویے سے ہوتا ہے. اور ہم نے ادھر بھی درد ہے، ادھر بھی درد ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلہ ہے. ہاں انسان کو دکھانا چاہیے، مگر اتنا بھی ہائپر سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی بیماری کو لے کے اتنا پوزیسو ہو مجھے یہ ہو گیا. ابھی آپ دنیا میں پہلے آدمی ہو جس کو کوئی بیماری ہوئی ہے. تو ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم اسی مقام پہ شکر کر رہے ہوتے ہیں اور اسی مقام پہ صبر کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ اپنے آپ کو جب انسان وی آئی پی بناتا ہے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے. خیر، تو شکر ادا کرنے کا مزاج بنائیے ہر بیماری کو لے کے، اور ایسے ویسے.
کہ ہم نے دیکھا، میں نے اپنے استادوں سے الحمدللہ دیکھا بھی سیکھا بھی، کہنے لگا یار 5 6 دن گزر جاتے ہیں تو پھر ہم بتاتے ہیں اپنے گھر والوں کو، تو تم خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا، 2 3 دن کے بعد بتا دیا کرنا، ایسا نہ بیماری جو ہے وہ خطرناک ہو جائے۔ جو ہائپر سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی بوڑھا آدمی اس کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ خیال اس کو رکھنا چاہیے۔ اب جوان آدمی ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے جناب میرے ساتھ، اب یار یہ کیا جی، وہ میرے جناب ہاتھ میں درد ہے، کیا ہاتھ کو پتہ نہیں کیا ہوا، رات کو شاید نیچے آ گیا تھا، تو بھائی ہاتھ آپ اتار کے الماری میں ڈال دیا کرو، صبح اٹھ کے دوبارہ لگا لیا کرو، کیا بات ہوئی؟ جوان آدمی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ جناب کبھی ادھر درد ہے کبھی ادھر درد ہے، کیوں جی اماں کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت ان کی کبھی کمر میں درد ہوتی ہے، کبھی بازو میں، کبھی کندھے میں، کبھی ادھر کبھی، اب سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں ہائے مجھے سردی لگ، سردی تو سب کو لگتی ہے، وہ آپ کو کوئی اسپیشل کئی بخار تو نہیں ہے مجھے، ہر 5 منٹ کے بعد تھرمامیٹر لگا کے دیکھ رہے ہیں، ایسا ہائپر سینسیٹیو انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ اس کا خیال رکھیے کہ مزاج کی ناشکری نہیں ہونی چاہیے، کہ ہر وقت اپنے آپ کو مریض الامت بنا کے رکھا ہوا ہے، ہر وقت جناب جو ہے یہ بیماری ہے مجھے، وہ بیماری ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا میں نے بہت نقصان دیکھا، بہت زیادہ، میری ایک چھوٹی سی زندگی ہے لیکن میں نے اس میں بہت زیادہ لوگوں کے نقصان دیکھے، جو اپنے آپ کو اتنا ہائپر سینسیٹیو بنا لیتے ہیں، اتنا زیادہ حساس بنا لیتے ہیں، وہ بس جی ہم صبر کر رہے ہیں، اب شکر بھی تو کر سکتے ہو بھائی، صرف صبر ہی آپ کو آ رہا ہے، شکر بھی کر سکتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ ارشاد فرمائی، ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور۔ شعبی نے اس قسم کی موقوف روایت نقل کی ہے، حسن بصری حجاج سے 7 سال تک پوشیدہ رہے، جب آپ کے پاس اس کی موت کی خبر پہنچی تو آپ نے عرض کیا، یا اللہ، تو نے اسے موت دے دی تو اس کے طریقوں کو بھی موت دے دے۔ پھر آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور یہ پڑھا، ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور۔ اصل میں آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا، ہمارے گروپ میں ایک سوال آیا تھا، میں اس کا جواب اس ٹائم فوراً دے نہیں سکا تھا، مجھے بالکل بھول گیا تھا، کہا تھا کہ حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبہ پہ پتھراؤ کیا تھا۔ اصل میں حجاج ابن یوسف ایک دماغ خراب انسان تھا، اس کی نظر میں اولو الامر یعنی جو وقت کا حکمران ہے، وہ جو حکم دے گا اس حکم کو ماننا ضروری ہے، یعنی اس کی نظر میں تھا اس حکم کو ماننا فرض و واجب ہے، لہذا لہذا اب اس حکم میں خانہ کعبہ پہ پتھراؤ بھی آتا ہے تو وہ بھی کروں گا۔ جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، حجاج ابن یوسف جو تھا وہ ایک سمجھ لیں چوکیدار تھا، اور چوکیدار ٹائپ آدمی تھا، یعنی بالکل ایک کم پڑھا لکھا سا تھا، مگر خطیب انتہا اعلیٰ درجے کا تھا۔ اب ہماری کلاس کا ایک ساتھی تھا، ابھی وہ ایک مشہور صحافی ہے، اور وہ اتنا نالائق آدمی تھا، اتنا نالائق آدمی تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں، یعنی پیٹ بھر کے نالائق، یعنی اب وہ یعنی 5th ایئر میں ہے، مگر وہ 1st ایئر والوں سے بھی زیادہ کمزور تھا، مگر وہ خطیب ایسا تھا کہ کمال۔ یہی حال حجاج ابن یوسف کا تھا، ان کو باتیں بہت بڑی بڑی کرنی آتی تھی، کام میں نکمے تھے، باتیں ان سے کسی بھی درجے کی کرا لو، تو اب وہ ایسا تھا، ایسے حجاج خطیب انتہا درجے کا تھا، تو سلمان بن عبد الملک نے کہا بھی آپ اعلان کر دو کہ چلے، تو قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا، تو اس نے آ کے آفیسرز کا جو خیمہ تھا، جو سپاہ سالار تھے ان کا خیمہ تھا، ان سے کہا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ چلے نکلیں، تو یہ ایک گھنٹی ہوتی تھی کہ آپ لوگ چلیں، تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ان کی کوئی مجلس چل رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، تو جب اس نے دیکھا کہ میں نے کہا اور انہوں نے مجھے کوئی لفٹ نہیں کرائی، تو اس نے خیمے کے جو تاریں تھی وہ تاریں کاٹ دی، خیمہ ان سب کے اوپر گرا، جب ان سب کے اوپر گرا تو انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لے گئے کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ آدمی آیا اور اس نے ہمارے خیمے کی رسیاں کاٹ دی ہیں، خیمہ سارا ہمارے اوپر گرا، ظاہر بات ہے وہ خیمے آج کل کے خیمے تو ہوتے نہیں تھے، اس میں بڑے سامان لٹکے ہوتے تھے، جواہرات لٹکے ہوتے تھے، اور تو بس سلمان بن عبد الملک کہنے لگا بھی یہ کیا ہے، یہ حجاج تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ کا حکم تھا کہ نکلو اور انہوں نے بات مانی نہیں،
تو انہوں نے آپ کا حکم توڑا، اور جو بندہ آپ کا حکم توڑے گا میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو، آپ کو جو کرنا ہے آپ کا حکم ہے، جب آپ کا حکم توڑا تو ابھی اس کے سامنے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ ابھی حکم دیں ان کی گردنیں کاٹو، میں گردنیں کاٹ دوں گا، میں دیکھوں گا بھی نہیں سامنے کیا، وہ دماغ خراب آدمی تھا۔ تو چنانچہ اس کے سامنے اولو الامر کا حکم فرض کا درجہ رکھتا تھا، لہذا اس کے سامنے کعبہ آیا، اس نے پتھراؤ کیا، اور ایسے لوگ قابل حجت نہیں ہوتے جی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اسی لیے کعبۃ اللہ میں رکے تھے کہ کوئی یہاں پر پتھراؤ نہیں کرے گا، مگر اس شخص نے یہاں پر بھی وہ حرکتیں کی، تو وہ تو ظاہری بات ہے ایک کالا داغ ہے۔ اللہ کو بہت ہر اللہ کو بہت زیادہ صبر اور شکر کرنے کے ساتھ خاص آیات کو ہر بہت زیادہ صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ خاص کیا، کیونکہ وہی ان کے ذریعے عبرت حاصل کرتے ہیں اور ایسی باتوں سے غافل نہیں ہوتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما انت منذر من یخشاہا، تو من یخشا میں وہی لوگ آتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آج کا سبق یہاں تک ہوا، اور اس کے اندر جو بنیادی آیات ہمیں سمجھ میں آئیں، یہ دو آیتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آج کا سبق یہیں تک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہاں جی، کوئی سوال ہو تو کیجئے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ بھی شروع ہوا ہے، اس میں کچھ اور باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ البتہ اس آیت کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہو گئیں۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو میں چیک کرنے کے لیے رکھا ہے تاکہ کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے پتا چل جائے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، رحمت اللہ تعالی علیہ ہو گئے، انہوں نے ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت سہارنپور میں تھے، والدہ پاکستان میں تھیں، ان کا انتقال ہو گیا، اور ماں کا انتقال ظاہر بات ہے جو صدمہ ہے وہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کا ہو چکا۔ تو م، فرمایا کہ میرے استاد تھے مولانا انیس صاحب، مولانا انیس صاحب یہ 46 سال تک انہوں نے بخاری پڑھائی ہے سہارنپور میں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ تھے، اور زندگی بھر انہوں نے شادی نہیں کی علم کی وجہ سے۔ 26 ایسے لوگ ہماری تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے علمی انہماک کی وجہ سے نکاح تک نہیں کیا، نکاح سے گریز کیا۔ تو یہ آئے اپنے استاد جی کے پاس رو رہے تھے، تو کہنے لگے میں استاد جی کے پاس گیا تو ادھر بیٹھا، اور بیٹھے بیٹھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور رو رہا تھا۔ تو کہتا چپ ہو جاؤ، ماں مری ہے، کوئی تو نہیں مرا جو ایسے رو رہا ہے، چپ ہو جاؤ۔ کہنے لگے کہ کہنے لگے کہ مجھے بھول ہی گیا کہ ماں کے مرنے کا صدمہ کیا ہوتا ہے، کہ وہاں تک مجھے صدمہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میں پاکستان آیا، والدہ کی قبر پر آیا، لیکن میں اتنے صبر میں تھا مجھے لگا ہی نہیں کہ وہ صدمہ بھی کوئی صدمہ ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس صدمے کی تکلیف کو سلب کر لیا، ورنہ یہ سینے پہ پہاڑ بن جاتا ہے جو کبھی مٹتا نہیں ہے، کبھی نکل نہیں سکتا۔ تو جب انسان کسی اہل اللہ سے رجوع میں ہوتا ہے تو صبر اور شکر کی کیفیت میں اس کو بڑی مدد ملتی ہے، ایک بوسٹر ملتا ہے، اس کے بغیر یہ چیز ملنا ممکن نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔